لیکن میں جب دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی میں کہ ہمارے ارد گرد مدارس تو بہت موجود ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہیں ہمارے عالم بھی بن کے نکل رہے ہیں, حافظ بھی بن کے نکل رہے ہیں, لیکن مطلب وہ لوگ جو ہیں اس طرح سسٹم کو نہیں کر رہے جسے کہتے ہیں نا کہ نہ خود گرو کر رہے ہیں, وہ بھی بس نکل کے آگے وہی کام کر رہے ہیں لیکن گرو نہیں کر رہے. وہ اس کا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طرح یہ گرو کیوں نہیں کر رہے. کوئی گورنمنٹ نے اس کے ساتھ مل کے کوئی پلان کیا نہیں, یہاں سے لڑکا تیار ہوتا ہے, اچھا جی بہت اچھا لڑکا ہے, فوراً باہر بھاگ گیا. کدھر جی اب یو کے میں جی ٹیسلا میں کام کر رہا ہے, سوری یو ایس میں ٹیسلا میں کام کر رہا ہے. ہمیں اپنی چیز کی عزت اتارنے میں مزہ آتا ہے, چیز کی عزت کروانے میں نہیں. مدارس کی بھی آپ بات کریں, میں نہیں کہہ رہا کہ ہولسم دے آر رائٹ. تو کیا ہے کہ ڈیجیٹل نوکری کو فری لانسنگ کا نام دے کے, سوری ٹو سے, قومیں بنتی ہیں اپنی پروڈکٹس سے کہ ملینئرز بن رہے ہیں, بلینئرز بن رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ہم جو مسلم ینگسٹر ہے اس کے پاس ساری ایگزامپلز جو ہیں وہ مطلب باہر کے ویسٹ کے لوگ ہیں. تو اسلام میں جو ہیں وہ ایسی ایگزامپل تھیں, اگر تھیں تو ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا ہمارے سکولز میں یا جہاں پہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, ہمیں وہ ایگزامپلس کیوں نہیں بتاتے انسٹیڈ آف ہمیں بس پڑھاتے جائیں اور مطلب پڑھا کے بس وہی غلام بنا کے نکالتے جائیں سسٹم کے. ہمیں اس طرح کیوں نہیں بتایا جاتا, یا اسلام میں کچھ ایسی ایگزامپل تھیں بھی کہ نہیں؟ اور آپ کی آدھی نوجوان نسل بھی کہتی ہے نا جی ہم نے ابھی شادی نہیں کرنی, سیٹلڈ ہو جائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ غنات کیا ہے, یہی میں بھی پوچھنے لگا تھا. اب غنات مجھے سمجھ آئی مدینہ منورہ جب گئے اور وہاں دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک ہوٹل ہے. اب کافر جی ترقی کرا, اچھا کافر آپ کو کیا دکھا رہا ہے, مارگیج سے خریدا ہوا گھر. روسچائلڈ پلان کر رہا تھا اس پوری یوم کو اور اس کا ایک پلان بن رہا تھا, تو اس سے پوچھا تھیوڈور ہیرزل جو جس نے زائونزم کی تحریک شروع کی تھی, اس نے کہا کیا آپ کو لگتا ہے آپ جتنا کچھ پلان کر رہے ہیں آپ اس سے نفع اٹھا پائیں گے؟ ارد گرد آپ کو پتا ہو پاکستان میں دنیا میں جتنے اورز ہیں جو پیریوڈک ٹیبل پہ موجود ہیں الحمدللہ سارے کے سارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اسامہ بھائی بھی آپ نے جو بات کی کہ ان ویسٹ کو اگر چھوڑ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی بڑے اسکالرز موجود ہیں اسلامک, اگر ہم ان کو پڑھ کے کافی کچھ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنی گروتھ کر سکتے ہیں. لیکن میں جب دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی میں کہ ہمارے ارد گرد مدارس تو بہت موجود ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہیں ہمارے عالم بھی بن کے نکل رہے ہیں, حافظ بھی بن کے نکل رہے ہیں, لیکن مطلب وہ لوگ جو ہیں اس طرح سسٹم کو نہیں کر رہے جسے کہتے ہیں نا کہ نہ خود گرو کر رہے ہیں, وہ بھی بس نکل کے آگے وہی کام کر رہے ہیں لیکن گرو نہیں کر رہے. وہ اس کا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طرح یہ گرو کیوں نہیں کر رہے. اچھا اس میں فرسٹ آف آل جو آپ نے مدرسوں کی بات کی نا, اگر اس کو ہم تھوڑا سا براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں, ہم ہمیشہ یہ تو بات کرتے ہیں کہ مدارس نے گرو نہیں کیا, لیکن ہم یہ دیکھیں ہم نے مدارس کے لیے آخر کیا کیا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کیا ملا ہے, انسٹیٹیوشنس کی طرف سے کیا سپورٹ ملی, کچھ بیچارے چندے مانگ کے لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. لیکن مجھے یہی بتائیں کہ وہی انسٹیٹیوشنز آپ کی یونیورسٹیز کھڑی ہیں, اسکولز ہیں جن کے لیے فنڈز تھوڑے نکلتے ہیں, فنڈز تو ہیں, ادھر سے کیا ایکٹیویٹی پروڈیوس ہوئی ہے. اصل میں ہم ہمیشہ ایک سیکٹر کو لیتے ہیں, لیکن ایز اے نیشن ہم نے ہول سم نیشن چیلنج کے اندر ہے. آپ مدارس کے اندر جائیں, اسکولز کے اندر جائیں, کالجز کے اندر جائیں, یونیورسٹیز کے اندر جائیں, آپ کو ایک جیسی چیز ملے گی کہ ہمارے پاس امپیکٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بنے کہ آپ بتائیں مجھے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ پیدا ہوا جو پاکستان میں جسے کہتے ہیں آٹوموٹیو کارز بنا سکے. کوئی گورنمنٹ نے اس کے ساتھ مل کے کوئی پلان کیا نہیں, یہاں سے لڑکا تیار ہوتا ہے, اچھا جی بہت اچھا لڑکا ہے, فوراً باہر بھاگ گیا. کدھر جی اب یو کے میں جی ٹیسلا میں کام کر رہا ہے, سوری یو ایس میں ٹیسلا میں کام کر رہا ہے. اچھا یو کے میں ایم جی کے ساتھ جی اس کی الائنمنٹ ہوگی. اچھا آئی ٹی کا بہت اچھا مائکروسافٹ میں چلا گیا. اینڈ اچھا وی کنسیڈرڈ اٹ این آنر کہ ہمارا بندہ ادھر کام کر رہا ہے. حالانکہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یار آنر تو یہ ہو کہ یار اچھا ہمارا لڑکا تھا, اٹھا, ہم نے اس کو سپورٹ کیا. اس میں سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کچھ
جو سسٹم ہوتا ہے وہ لیک کر رہا ہے. اور اس میں جو ایک بڑی چیز کلیکٹیوزم قوم کے اندر نہیں ہے. ہمیں اپنی چیز کی عزت اتارنے میں مزہ آتا ہے, چیز کی عزت کروانے میں نہیں. باقی آپ اقوام کو دیکھیں گے نا تو اپنی غلطیوں کو چھپانے میں یا اس میں بہت آپ کو ملیں گے, ایگریسو بھی ہوں گے. ہم اپنی بےزتی کر کے پتہ نہیں عجیب سی خوشی محسوس کرتے ہیں. اچھا آدھا دن ہم میمز پہ ضائع کر دیتے ہیں, اپنے لیڈرز کی میمز بنا کے. وہ یار ہم اس پہ نہیں کرتے کہ اچھا یار لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے تو یار کوشش کرتے ہیں مل کے یار اچھی لیڈرشپ آگے آئے. تو اصل میں مسئلہ سسٹم کا ہے. اوور آل جو ہمارا ایجوکیشن, اب مدارس کی بھی آپ بات کریں, میں نہیں کہہ رہا کہ ہولسم دے آر رائٹ یا ہولسم کچھ اچھا ہو رہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے رائٹ ناؤ کہ اویئرنیس جو ہے اس چیز کی کہ اس طرف جانے کی وہ کہیں پہ نہیں ہے. اگر ہے تو کیا ہے کہ ڈیجیٹل نوکری کو فری لانسنگ کا نام دے کے, سوری ٹو سے, آپ کو شاید یہ بات بری بھی لگے کہ نہیں ہمارے تو ڈالرز آ رہے ہیں, فری لانسنگ کو, ایک ڈیجیٹل نوکری کو فری لانسنگ کا جی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے آپ نام دے کے آپ جو ہے آدھی یوتھ کو ادھر لگا چکے. اور ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی انٹرنیٹ بند ہوا ہے تھوڑا سا, تو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا فائبر کو اگر سوچیں, یعنی فائبر ایک فیکٹری ہے اور اس کے اندر آپ ورکر تھے, اس کا دل کیا آپ کو آرڈر دیا یا اس نے آپ کو سبلیٹ کیا ہوا تھا پروڈکشن, اچانک اس نے آپ کی پروڈکشن پہ لگا دیا کہ نہیں پاکستان سے ہم نے پروڈکشن نہیں لینی ہے, ختم کام. کتنی یوتھ آپ کی بیچاری اس وجہ سے مینٹل اسٹریس میں گئی. بے شک ابھی شاید ریکور ہو رہا ہو, کچھ ہو رہا ہو, لیکن مینٹل اسٹریس. قومیں بنتی ہیں اپنی پروڈکٹ سے, قومیں بنتی ہیں اپنی چیزوں سے اوپر جب جانا ہو. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اگنور کر کے دیکھ رہے ہیں اچھا جی ویسٹ کا بڑا اٹریکٹیو ماڈل ہے, وہاں جمپ کر رہے ہیں اور وہاں سے چیزیں لا رہے ہیں. اچھا سلام بھائی, ہم جو ہیں وہ آج کل بہت دیکھتے ہیں کہ ملینئر بن رہے ہیں, یو ایس میں دیکھ رہے ہیں, ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ملینئرز بن رہے ہیں, بلینئرز بن رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ہم جو مسلم ینگسٹر ہے اس کے پاس ساری اگزامپلز جو ہیں وہ مطلب باہر کے ویسٹ کے لوگ ہیں. تو اسلام میں جو ہیں وہ ایسی اگزامپل تھیں؟ اگر تھیں تو ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا ہمارے اسکولز میں یا جہاں پہ ہم پڑھ کے آئے ہیں, ہمیں وہ اگزامپلس کیوں نہیں بتاتے؟ انسٹیڈ آف ہمیں بس پڑھاتے جائیں اور مطلب پڑھا کے بس وہی غلام بنا کے نکالتے جائیں سسٹم کے, ہمیں اس طرح کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یا اسلام میں کچھ ایسی اگزامپل تھیں بھی کہ نہیں؟ دیکھیں ہم نے شروع میں جب بات کی تو میں نے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بہت سارے تھے, لیکن یہ اس لیے نمایاں ہے کہ ان کی ورتھ بہت زیادہ تھی, ویلتھ وائز ورتھ بھی تھی, ان کے اکنامک ماڈلز بھی بعد میں اسٹڈی ہوئے. ان میں سے اول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اور آپ حضرت عثمان غنی آپ میں سے سب کہتے ہیں کہ امیر بننا چاہتے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے غنی بنائے. اور آپ کی آدھی نوجوان نسل بھی کہتی ہے نا جی ہم نے ابھی شادی نہیں کرنی, سیٹلڈ ہو جائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے فانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلکم, کہ اگر یہ مطلب اپنے میں سے جسے کہتے ہیں نیک لڑکے نیک لڑکیوں کی آپس میں نکاح کرو, اگر وہ فقیر ہوں گے ہم اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے. اب یہ غنات کیا ہے؟ یہی میں بھی پوچھنے لگا تھا. اب غنات مجھے سمجھ آئی مدینہ منورہ میں جب گئے اور وہاں دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک ہوٹل ہے, اور دنیا میں واحد انسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو وفات کے بعد بھی اپنے امپلائیز کو ان کے سگنیچر سے پیس ملتی ہے. واہ سبحان اللہ. اور آج بھی سوچیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں, مطلب ایک بندہ زندہ نہیں ہے, اسی کے نام سے سٹیمپ لگ کے لوگوں کو سیلریز مل رہی. یہ غنات ہے کہ بندہ موجود نہیں ہے, اس کے مال سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں. مسلمان کا ویژن یہ ہوتا ہے. اب حضرت عثمان غنی کو اللہ کی جنت تھوڑی تو نہیں پڑ رہی ہوگی. مسلمان کا ویژن جو ہے نا ادھر کا ہونا چاہیے. اچھا اب کافر جی ترقی کرا, اچھا کافر آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ مارگیج سے خریدا ہوا گھر جس کا لون ہے آدھا اس سے رہ گیا, اپنے اس کے باپ نہیں پے کرنا ہو, پھر اچھا بڑی. لیکن جو میں نے پہلے بات کی, آخر
میں عمومی بات کرتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وی ٹاک اباؤٹ, اگر ہم ڈائپرس کہیں نا تو ہم کہتے ہیں پیمپرس لے آؤ. اچھا ڈٹرجنٹ چاہیے نا, سرف لے آؤ. اچھا میں باقاعدہ میرے ساتھ ہوا واقعہ, میں سیوا فوڈ پہ گیا جب ریسنٹ بائیکاٹ چل رہا تھا, تو مجھے نہیں تھا, میں نے کہا یار نیکسٹ کولا کی 7 اپ لے آؤ. مطلب اس ٹائم میرے سے ہی ورڈنگ میں مینس 7 اپ بیکیم ایز اے ناؤن فار می. ایک پروڈکٹ کا ایک پراپر ناؤن آ گیا, ٹھیک ہے. ایک اس کا میں نے جسے کہتے ہیں اس میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈرنک لا دو مجھے, اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ ڈرنک کا نام دے دیا. یعنی اتنا آپ کے اور میرے ذہنوں میں وہ چیزوں کو بٹھا چکے ہیں. اچھا کیا ہے اس چیز کو سمجھے, جب راسچائلڈ پلان کر رہا تھا اس پوری یم کو اور اس کا ایک پلان بن رہا تھا, تو اس سے پوچھا تھیوڈور ہیرزل جو جس نے زائونزم کی تحریک شروع کی تھی, اس نے کہا کیا آپ کو لگتا ہے آپ جو اتنا کچھ پلان کر رہے ہیں آپ اس سے نفع اٹھا پائیں گے؟ تو ایک مسلمان کو نا یہ اس کے لیے اندیا ہے یہ بات کہ اس نے کہا یہ میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا ہوں, یہ تو میں اپنی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں. ویئر دے لیڈ دا اکانومی ٹوڈے. آپ کو پتا ہو راسچائلڈ بینک کے آپ آگے پیچھے آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں ہو سکتا, ان سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا. صرف کیا تھی کلیکٹیو اپروچ تھی جو وہ موو کر رہے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ اور ڈیولپنگ کنٹریز کو لگایا ہوا ہے جی اچھا جب تک آپ ڈالر نہیں کمائیں گے آپ کچھ نہیں بن سکتے. ڈالر کمانے کے لیے آپ کو آسان طریقہ کیا بتائیے, آ کے ہمارے پاس نوکری کر لو یا پھر فری لانسر بن جاؤ. یہی میرے خیال سے ہیں طریقے. جی جی پھر ڈالرز دے آؤ ملک. اب مسلمان کو آپ اس یقین کو دیکھیں کہ اس کا یقین ڈالر کے ساتھ ہے. وہ ان کو بھول گئے کہ اللہ نے مجھے معدنیات کے اتنے ذخائر دیے ہیں ہمیں ارد گرد. آپ کو پتا ہو پاکستان میں دنیا میں جتنے اورز ہیں جو پیریوڈک ٹیبل پہ موجود ہیں الحمدللہ سارے کے سارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان میں نہ پایا جاتا ہو. جیم سٹونز ہیں پاکستان میں ہر طرح کا پایا جاتا ہے. آپ کے ڈائمینشنل منرلز ہیں پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اور وہ آ کے نکال کون رہا؟ باہر کے لوگ. ہاں, اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں فری لانسنگ کر لو. اچھا فری لانسنگ آپ کر کس ویب سائٹ پہ رہے ہیں, کس کے پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں؟ بیسٹ کے پلیٹ فارم پہ. کم از کم پلیٹ فارمز تو اپنے بنا لو. اچھا کیا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوا ہے نہیں یار یہ جو یوٹیوب ہے یار ہم اپنا بنائیں گے, ہم اپنی ایک انٹرٹینمنٹ کی آن لائن انڈسٹری کھڑی کریں گے؟ کیا ہمیں ایسا کوئی بندہ ملے؟ کیا ہم نے اس چیز پر سوچا ہے یا ایفرٹ کی ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے, وہ اپنی چیز بناتا ہے, پھر وہ اپنے طریقے سے بناتا ہے, پھر اس کے اندر وہ اپنی پہچان پیدا کرتا ہے. اور صرف اس میں ایک ہی وجہ ہے, اللہ نے ہمیں کہا تھا ان ھذی امتکم امۃ واحدہ, یہ جو تم سارے ہو ایک ہو, وانا ربکم, اور میں تمہارا رب ہوں. ایک جگہ کا فاعبدون میری عبادت کرو, اس جگہ فتقون میرے سے ڈرو, پرہیزگاری کرو. فاعبدون عبادت اللہ کی 2 طریقے سے ہوتی, ایک اس کے سامنے سر جھکانے سے, ایک اس کی خلقت جو ہے اس کے ساتھ معاملات سے. ڈیلنگ ود the people, with your character, with your behavior, with your financial matters, social matters. آپ کیسا ڈیل کرتے ہیں آپ کی عبادت کا کے انڈیکیٹرز آ جاتا ہے. فتقون کہ ڈرنا, اسی سے ڈرنا, یعنی خوف کسی کا نہ ہو. سوچے کہ صحابہ نے سوچا ہوتا 313 ہو کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صلح کر لیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, دیکھیں آئے بھی زیادہ ہیں, ہتھیار بھی بہت لائے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ حسبنا اللہ فإن حسبی اللہ هو الذی وأیدک بنصرہ المؤمنین. حسبی اللہ, انہوں نے سوچ لیا بس ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. چڑھ دوڑ کام کر دکھائے. لیکن وہی احد میں جب آیا کہ اچھا یار یہ مال غنیمت فوراً سے اکٹھا کرتے ہیں, کیونکہ مال غنیمت سے یقین جڑ گیا تھا. ہم بات نہیں کر سکتے, یہ ہمارے لیے صرف سبق کے لیے بات.
یہ ہمارے لیے سبق کی بات ہے. ان کی جو اس عہد میں ان کے کپڑوں پہ خاک لگی، ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں ان اصحاب کے. لیکن یہ سبق کے لیے تھا، اس آگے آنے والوں کے لیے. لیکن اب کیا ہے کہ ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا.